اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشۂ کمال کی نشست نمبر 176 یعنی 176۔ آج اس نشست میں ہم ایک موضوع تو میں نے بڑا دلچسپ اس کا منتخب کیا ہے، لیکن بہرحال ہے سنجیدہ بات، اور وہ ہے ساس بہو کا جھگڑا۔ بزرگ میرے سننے والوں کو پتہ ہوگا کہ کسی زمانے میں ریڈیو پاکستان پر جب ٹی وی نہیں آیا تھا، بڑے اچھے پروگرام آتے تھے۔ ان میں سے ایک بہترین پروگرام آتا تھا ساس بہو کا جھگڑا۔ وہ اصل میں ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوتا، دو پڑوسنیں آپس میں جھگڑا کرتی تھیں، جس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا مفت کا جھگڑا۔ تو چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں دو مکانوں کے درمیان، تو وہ دونوں اسٹول پہ یا کرسی پہ چڑھ کے اور دیوار کے اوپر سے جھانک کر اور باتیں کرتی رہتی تھی دونوں پڑوسنیں، اور شروع کرتی تھی بہن آج تم نے کیا پکایا، اور بچے اسکول چلے گئے، خیریت ہے، اس طرح کی بڑی اچھی اچھی باتوں سے شروع ہو کے، اور جو گفتگو ختم ہوتی تھی، روزانہ آتا تھا پروگرام، گفتگو جب ختم ہوتی تھی تو وہ جھگڑے پہ ختم ہوتی تھی۔ وہ آپس میں آخر میں تم نے مجھے یہ کہہ دیا اور میں تو یہ سمجھ رہی تھی، یہ کر رہی تھی، اور وہ پروگرام ہی پورا غصے میں اور جھگڑے پہ ختم ہوتا تھا، اور اس کا نام ہی انہوں نے اسی لیے مفت کا جھگڑا رکھا تھا، بلا وجہ کا جھگڑا۔ اچھی اچھی باتیں کرتے کرتے کسی نہ کسی ایک بات پہ جھگڑنے لگتی تھی۔ تو آج کل ہمارے یہاں جو حکومتیں ہیں وفاق کی اور صوبائی، یہ کام وام تو کچھ کرتی نہیں ہیں۔ آج تک انہوں نے عوام کو ایک پیسے کا، یا جیسے محاورتاً کہتے ہیں، ایک دھیلے کا فائدہ نہیں پہنچایا، اور لڑتی ہیں آپس میں کہ جی وفاق نے یہ کر دیا، اور سندھ حکومت نے یہ کر دیا، اور فلاں حکومت نے یہ کر دیا۔ تو وفاق اور پنجاب کی حکومتیں تو ایک ہی پارٹی کی ہیں، ایک ہی جماعت کی ہیں۔ سندھ میں ہمیشہ ان کو اختلاف رہتا ہے، وفاق کو وہی سمجھتے ہیں سندھ والے کچھ نہیں کرتے، اور ان کی وجہ سے ہم بدنام ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، انتہائی ناقص کارکردگی، سرے سے کچھ نہیں کرنے والے، اور ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، مفت کا جھگڑا ہوتا ہے دراصل یہ۔ تو میں اس وقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصلاح احوال بھی نہیں کرتی ہیں کہ چلیں فرض کیجئے وفاق نے بتایا کہ سندھ حکومت میں یہ خرابی ہے، تو سندھ حکومت دیکھے کہ واقعی خرابی ہے تو ٹھیک کر لے۔ اسی طرح سندھ حکومت کہے کہ وفاق نے فلاں فلاں جگہ زیادتی کی ہے، اگر وہ زیادتی ہو تو وفاق کو چاہیے کہ شرافت سے اس کو ٹھیک کر لے۔ تو ملک کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں اگر کام کرنا ہے تو جھگڑا نہیں بلکہ مل جل کے کام کرنا چاہیے، چونکہ ان لوگوں کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا، اور مفادات ذاتی ہیں سب کے، اس لیے یہ جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو یہ الزام تراشی کا جو کھیل ہے، یہ 3 سال سے تو یہ قوم بڑے آرام سے دیکھ رہی ہے، اور انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ جائیں تو الزام تراشی ختم ہو اور عوام کی خدمت کے لیے کوئی کام بھی ہو۔ پتہ نہیں آنے والے بھی کریں گے نہیں کریں گے، مجھے نہیں معلوم۔ تو خیر، انہوں نے بجلی، تیل، گیس اور اس طرح کے بحران پیدا کیے، قیمتیں آسمان تک پہنچا دی ساری چیزوں کی، اور ان سب سے زیادہ آٹا، چینی اور اشیاء خوردونوش، روزمرہ ضرورت کی جو اشیاء ہیں، ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی ہیں۔ آٹا اور چینی کے چور خود ان کی صفوں میں موجود ہیں، وفاق کی صفوں میں موجود تھے، اب بھی ہوں گے، لیکن اب سامنے ان کو نہیں لایا جاتا، بیک میں ڈال دیا ان کو۔ انہوں نے اتنا کمایا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، لوگوں کو لوٹا بری طرح، اور بڑی آزادی سے وفاق کی یا مرکزی حکومت جو ہے وہ ان کو سہولتیں دیتی رہی۔ اب تھوڑا سا ان کو پیچھے کیا کہ بھئی آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، بہت بدنام ہو چکے ہیں ہم تو، لیکن وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی، یہ جو ہے ان میں ملوث جو عناصر ہیں، یہ ملک دشمن ہے، یہ فرمانا ہے ہمارے ملک کے سیاسی سربراہ کا۔ کیا کہتے ہیں وہ کہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی، یہ جو ہیں، یہ اس میں جو ملوث ہیں عناصر، وہ سب ملک دشمن ہے۔ صاف لفظوں میں کہا جائے کہ یہ خود وہی ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں ساری منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی۔ اب اگر وہ ملک دشمن ہے تو آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا نام دیا جائے؟ نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو الزام لگا کے اور گرفتار نہ کروا دیں۔ پھر ایک اور بات کہتے ہیں مزے سے
ملک میں اشیاء ضروریہ کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس آٹا بھی بہت ہے، چینی بھی بہت ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پہلے انہوں نے یہ کیا کہ یہ چیزیں باہر بھیجی، برآمد کیں، اس کے بعد یہاں قلت پیدا کر کے پھر باہر سے منگوائی۔ اس پورے کھیل میں کیا کیا کہ باہر جو بھیجی اس میں منافع کمایا، پھر واپس جب منگوائی مہنگے داموں اس میں بھی اپنا حصہ رکھا۔ تو یہ سارے منافع خور ہیں یہ دراصل، اور ملک کے بھی دشمن ہیں، عوام کے دشمن ہیں، میں تو صاف کہتا ہوں میں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک اور بڑے مزے کے آج ہی بیان آیا اخبار میں، کیا کیا کمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے بجلی والوں کو سبسڈی یا زر تلافی دے رکھا ہے، ٹیلی فون والوں کو، گیس والوں کو، سب کو۔ یعنی آپ چیزیں مہنگی کرنے کے باوجود حکومت سے زر تلافی لیں امداد کے طور پر کہ جی ہم امداد دے رہے ہیں تو آپ ذرا کم رکھیے، مہنگائی زیادہ نہ کیجیے، جبکہ مہنگائی کی شرح میں کوئی کمی واقع نہیں کرتے یہ لوگ، بڑھائے چلے جا رہے ہیں قیمتیں۔ زر تلافی ابھی جو آج کی خبر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ فرٹیلائزر کمپنیاں، یعنی جو کھاد وغیرہ بناتی ہیں، یہ کمپنیاں ان کو گیس میں 1 ارب 20 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے، دی جا رہی ہے، زر تلافی دیا جا رہا ہے کہ جی اتنے پیسے تو ہم آپ کو امداد کے طور پر دے رہے ہیں، اس لیے آپ یہ ذرا کھاد واد جب تیار کریں زیادہ مہنگی نہ کریں۔ اور مہنگی بھی ہوں گی وہ، اس لیے کہ اس کے اندر حصہ جو دوسرے لوگوں کا آیا ہے وہ بھی تو ان کو دینا ہے نا کسی طرح۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ساس بہو کا جھگڑا ہے یہ وفاق کا اور خاص طور سے سندھ کی حکومت کا۔ اب ظاہر ہے بڑی ہونے کی وجہ سے وفاقی حکومت ساس ہے اور سندھ کی حکومت بہو ہے اس کی، جس کو دبا کے رکھنا چاہتی ہے ساس۔ تو اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ سندھ نے عوام دشمن مجرموں کے خلاف مؤثر اقدامات نہ کیے تو وفاق مداخلت کرے گا، یعنی سندھ ہی کرے، سارے عوام دشمن جو عناصر ہیں ان کے خلاف اقدامات کرے، وفاق کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے مداخلت کرے، یعنی اس کو تنگ کرے سندھ حکومت کو، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سندھ کا جو موقف ہے اس کے بدلے میں وہ یہ ہے کہ ملک میں ہمارے صوبے میں آٹے کا بحران نہیں ہے، بالکل نہیں ہے آٹے، اور 55 روپے کلو آٹا مل رہا ہے۔ اول تو 55 روپے کلو ملنا بھی شرمندگی ہے جب بحران نہیں ہے، اور بلکہ ان کے کہنے کے مطابق تو زراعت میں بہت زیادہ ہمارے یہاں پیداوار ہوئی ہے اس بار۔ اب کہتے ہیں 16 لاکھ میٹرک ٹن ہوتا ہے، میٹرک پڑھتے ہیں لوگ اس کو، میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم کی چوری کرتے ہیں سندھ میں ہوتی ہے حکومت کی سرپرستی میں یا نگرانی میں۔ تو وفاق والے کہتے ہیں بھائی ہمیں چھوڑے، آپ کم از کم پنجاب میں 66 لاکھ روپے کی 66 لاکھ ٹن گندم غائب ہو چکی ہے۔ سندھ کو تو آپ 16 لاکھ پہ کہہ رہے ہیں، آپ کے اندر 66 لاکھ جو حکومت آپ کی بزدار حکومت پنجاب کی آپ کی بڑی پسندیدہ حکومت ہے، آپ ادھر تبدیل کرتے ہیں ادھر تبدیل کرتے ہیں، لیکن بزدار کو اس لیے تبدیل نہیں کریں گے کہ اسے پتہ ہے جو بز لفظ ہے جو آپ کو پسند ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کا کہنا مانتے ہیں، تو اس لیے اچھا وہاں کوئی اس کا حساب کون دے گا اگر سندھ والے پوچھتے ہیں؟ ہم سے تو آپ مانگ رہے ہیں 16 لاکھ کا، جبکہ یہاں چوری ہوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کے یہاں 66 لاکھ ٹن گندم چوری ہوئی ہے، اس کا حساب آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو دیا تھا، جنہوں نے کھایا تھا چینی کو بھی گندم کو بھی، وہ حکومت سے ذرا باہر ہے اور دور رکھا ہوا ان کو کہ بھائی ذرا ہمیں سانس لینے دیں، آپ کی وجہ سے ہماری بدنامی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب کہتے ہیں وفاق والے کہ سندھ میں گندم کی جعلی قلت پیدا کر کے قیمت بڑھائی جاتی ہے، اور سندھ والے کہہ رہے ہیں ہم تو 55 روپے میں دے رہے ہیں، قلت بھی نہیں ہے ہمارے یہاں، آپ خواہ کہہ رہے ہیں کہ جی جعلی قلت پیدا کرتے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ وفاق کے ماتحت جو پنجاب کی اور دوسری حکومتیں ہیں وہ تو گڑبڑ کر ہی رہے ہیں، اور سندھ میں بھی ہو رہا ہے، عوام پریشان ہے، یہ آپس کے ان کے جھگڑے میں وہ کہتے ہیں نا کہ دو چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں عوام پس رہے ہیں، یہ دونوں چلا رہے ہیں، اوپر وفاق کی حکومت ہے، نیچے سندھ کی حکومت ہے، اور بیچ میں عوام کو ڈال کے جیسے آٹا پیستے ہیں چکی میں عوام کو پیسا جا رہا ہے۔ اچھا صاحب، اب کہتے ہیں وفاق جو ہے 13 لاکھ ٹن مزید گندم درآمد کرے گی، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گندم کی ریکارڈ پیداوار، بہت پیداوار ہوئی ہے ہماری،
بھائی جب اتنی پیداوار ہے تو درآمد کرنے کا یا منگوانے کا کیا سوال ہے؟ آپ باہر بھیجیں اگر فاضل گندم ہے اور اس سے ذرے مبادلہ کمائیں، لیکن آپ کو تو کمانا نہیں ہے اصل میں، عوام کے لیے نہیں کمانا، اپنے لیے جو کمانا ہے تو کبھی درآمد کریں گے کبھی برآمد کریں گے، اور اسی طرح اس ملک کا کاروبار چلاتے رہیں گے۔ 1.5 سال رہ گیا ہے، اللہ انہیں توفیق دے تو کچھ آخر میں کچھ کر جائیں، ورنہ بس اللہ ہی سمجھے گا ان کو۔ آئندہ عوام نے اگر ہوش مندی کا ثبوت نہیں دیا تو یہ یا ان سے بڑے لٹیرے ان پر مسلط ہوں گے، باقی بشرط زندگی باقی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میرے اس پروگرام کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔